عالمی رہنماؤں کا اسلام آباد میں اکڑ، شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ میزبان پاکستان سمیت 8 ملکوں کے وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ شخصیات شریک ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ روس کے وزیر اعظم، ایرانی اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اسلام آباد پہنچ گئے۔ بیلاروس، منگولیا، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزیر اعظم کی بھی پاکستان آمد۔ ایسیو اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم فیصلے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اور مندوبین کے اعزاز میں عشائیہ۔ چین، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، بیلاروس کے وزراء اعظم، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور دیگر مندوبین شریک۔ مہمانوں کی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ، دونوں رہنماؤں میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقاتیں۔ شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر اعظم ملے۔ شہباز شریف کا بیلاروس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، زرعی مشینری، مشترکہ طور پر ٹریکٹرز کی تیاری اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے پاکستان سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم سے ترکمانستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین اور وزیر خارجہ کی ملاقات۔ شہباز شریف کا ترکمانستان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ قازقستان کے وزیر اعظم بھی شہباز شریف سے ملے۔ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ علاقائی روابط سمیت اہم شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت ہے۔ صدر مملکت کا نومبر میں چین کا دورہ کرنے کا اعلان۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا ہوتا رہے گا۔ چین پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیوں کی مدد جاری رکھے گا۔ صدر مملکت کا چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے اعزاز میں ظہرانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزراء، سروسز چیفز، ارکان پارلیمنٹ، سفارتکاروں کی شرکت۔ صوبائی گورنرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف اور بیلاروس کے وزیر اعظم کا دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بیلاروس کے کردار کو سراہا۔ عسکری تعاون کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی پاکستان آمد کو اچھی پیش رفت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایسیو اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت اہم ہے۔ پاکستان اور بھارت نے ثابت کیا کہ ایسیو کانفرنس دونوں کے باہمی ایجنڈے سے بالاتر ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران باہمی معاملات کو نہیں اٹھا سکتے۔ دیگر فورمز موجود ہیں جہاں دونوں ممالک اپنے باہمی ایشوز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ایسیو اجلاس میں باہمی ایشوز پر دونوں ممالک آگے بڑھیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم میں اعتماد ہوتا تو وہ خود پاکستان آتے۔ پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے کل میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ پھر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس بل میں
इस तरह का इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। JUI और पीपल्स पार्टी का आईनी मुसव्विदे पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुलाकात के बाद ऐलान। मौलाना फजल रहमान बोले, इत्तफाक राय में पहुंचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। नवाज शरीफ से भी आज मुलाकात होगी। उम्मीद है नून लीग के साथ भी इत्तफाक हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुलाकात करूंगा। हम नहीं चाहते आइन का मजाक बने। पहले भी आइन और मुल्क के साथ थे, आज भी साथ हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI एक पेज पर है। आज नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान मिलेंगे। हमें भी खाने की दावत दी गई है। सियासी जमातों के इत्तफाक से आइन में बेहतरी आएगी। हमें गैर मुतनाज़िया आइनी तरमीम लानी है। रज़ा अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मेरी जमात के 2 सेनेटर्स और फैमिली को हरासा किया जा रहा है। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। एक ही ऑप्शन बचा है कि दोनों सेनेटर्स भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। अख्तर मैंगल ने GNN से गुफ्तगू में कहा, आइनी तरमीम आमरीत को मजीद मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। मेरे दोनों सेनेटर कासिम रांझो और नसीम एहसान का नाम ECL में डाल दिया गया। हमारी खातून सेनेटर के शोहर को 4 घंटे बिठाकर हरासा किया गया। कोई मुसविदा है नहीं और वोट के लिए हरासा किया जा रहा है। क्या वजह है कि आइनी तरमीम मुआहिदे को इतना छुपाया जा रहा है? हुकूमत की आइनी तरमीम लाने की कोशिशें तेज। विफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। आइनी तरामीम के मुसविदे की मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिए गए। आइनी तरामीम का बिल पेश होगा। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। आइनी तरामीम पर खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 4 बजे तलब। सदारत खुर्शीद शाह करेंगे। पार्लिमानी खसूसी कमेटी झैली कमेटी के आइनी मुसविदे की तजावीज़ का जायजा लेगी। PTI का इजलास में शिरकत से इनकार। तहरीक इंसाफ ने खसूसी कमेटी में एक भी सिफारिश या तजवीज़ नहीं दी। आइनी तरमीम की मुखालफत करने वाले एक भी ऐसी शीख की निशानदेही नहीं कर रहे जो बुनियादी इंसानी हकूक, अवामी मफाद, आइन की रूह या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, शायद कुछ लोग नहीं चाहते जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलें आसान हों और पार्लियामेंट को वो मकाम मिले जो किसी भी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का बुनियादी तकाजा है। कराची में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, मुजवज़ा आइनी तरामीम मुस्तरद। अली अहमद कुर्द ने कहा कि पार्लिमानी मेंबर ने मुसविदा तक नहीं देखा, तरमीम के हक में हाथ खड़े कर दिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने कहा कि तरामीम आइन के चेहरे पर दाग की सूरत में होंगी। हम आइनी तरामीम नहीं होने देंगे। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, यही आला कोर्ट है। आइनी अदालत वकीलों की लाशों के ऊपर से गुजर कर बनाना पड़ेगी। अगर मुतबादिल कानून बन गया तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुनीर मलिक बोले, जो आइनी पैकेज की हिमायत कर रहे हैं ये उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। बानी PTI हशाश बशाश, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। टीम्स अस्पताल के 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम मेडिकल चेकअप किया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के मैदे में तजाबियत है जिसके लिए पहले से इलाज जारी है। कान की बीमारी का भी इलाज किया जा रहा है। मजमूई तौर पर बानी PTI सेहतमंद हैं और मजीद किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। जुमैमा गोल्डस्मिथ ने बानी PTI की रिहाई और उनके बेटों से उनका राब्ता बहाल करने का मुतालबा कर दिया। एक्स पर लिखा, बानी चेयरमैन के साथ जेल में बर्ताव के हवाले से संगीन और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इनके खानदान और वकला की मुलाकातें रोक दी हैं। 10 सितंबर से इनके बेटों के साथ हफ्तावार कॉल्स भी बंद कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने जुमैमा को जवाब देते हुए कहा, बानी PTI के साथ मुस्तकिल तौर पर नरमी बरती गई। उस शख्स ने अपनी मुखालफत के लिए कभी नरमी नहीं दिखाई। नवाज शरीफ को अपनी करीबुल मर्ग अहलिया से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त तक नहीं दी गई थी। अपोजिशन के मुतादिद रहनुमाओं को बगैर किसी इल्ज़ाम के जेल में रखा गया था।
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کر دیا. پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا گیا. نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے مقرر. نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. بچی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی. والدین نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. گارڈ کو حراست میں لے رکھا ہے. اسپتال کا بھی پورا ریکارڈ چیک کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کارروائی کس پر کریں. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے. منصوبے کے تحت لاہور کو فساد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم والدین کی آہیں سنیں یا ان فتنوں کی سیاست دیکھیں. عظمہ بخاری کے ریمارکس پر اپوزیشن کا شور شرابہ, نعرے بازی. کرنل ریٹائرڈ شعیب اور عظمہ بخاری میں تلخ جملوں کا تبادلہ. مشتبہ شجاع الرحمان کی بھی اپوزیشن پر تنقید. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جس نے بھی منفی پروپیگنڈا کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ادھر لاہور ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں طالبات کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے درخواست دائر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں بارے تفصیلات طلب. لاہور میں روڈز کے گڑھے پر پر کرنے کے لیے ترقیاتی اداروں کو جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت. اجلاس میں ایل ڈی اے ڈیولپمنٹ اور سی ایم انیشیٹو کا تفصیلی جائزہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 5 ٹرام بیک وقت چلیں گی. ہر سٹاپ پر ہر 2 منٹ کے بعد ٹرام میسر ہوگی. گرین بلاک تا موٹر وے خصوصی روڈ کی تعمیر کے پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی گئی. داتا نگر فلائی اوور خستحال ہونے کے پیش نظر گرانے کی تجویز. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس. تجاوزات کے مکمل خاتمے کا حکم. سعید غنی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی. مراد علی شاہ نے کہا کہ عوامی مقامات, گرین بیلٹس, سڑکوں, گلیوں اور فٹ پاتھ پر تجاوزات ناقابل برداشت ہیں. عوامی مقامات کو اصل شکل میں لایا جائے. غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل حل کریں. میئر اور کمشنر کراچی شہری مسائل پر ہفتہ وار اجلاس کریں. فٹ پاتھ, اسٹریٹ لائٹس اور گرین بیلٹس کی مرمت کرنے کا حکم بھی دے دیا.